السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ وزن کم کرنے کے آسان طریقے اور آسان گر کیا ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ان کو بغور سننا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر عمل کرتا ہے تو یہ جو میں طریقے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے، جس کی جسامت بڑی ہوئی ہے، جس کا وزن بڑا ہوا ہے اور اس کا کم نہیں ہو رہا، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، آپ کھانے کو خوب چبا کر کھائیں۔ مطلب جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کو آپ جب خوب چبا کر کھائیں گے تو آپ کے معدے کے اندر جلد ہی ہاضم ہوگا، تو اس سے آپ کا وزن بہت ہی جلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ آپ زیادہ ریشے والی غذائیں کھائیں۔ جو ریشے والی غذائیں ہوتی ہیں وہ چربی کو اپنے اندر کھینچتی ہیں، تو اس سے بندے کی جو چربی ہوتی ہے، جو چکناہٹ ہوتی ہے، وہ جلد ہی ختم ہوتی ہے، تو زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ورزش کا اہتمام کریں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کم یا زیادہ آپ لازمی طور پہ ورزش کا جب اہتمام کریں گے تو آپ کے وزن کے اندر کمی لازمی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ ورزش کر رہے ہوں تو پورے دن کے اندر آپ فری نہ ہوں، آپ کسی نہ کسی کام کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ جو شخص فارغ ہوتا ہے، ایک تو وہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، دوسری بات اس کے فارغ رہنے کی وجہ سے اس کے جو جسامت ہے، سائنس کہتی ہے اس کے اندر بندہ انکریز ہوتا رہتا ہے، اس کی جسامت بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ہر کھانے سے پہلے پانی لازمی پینا ہے۔ کھانے سے پہلے آپ نے پانی لازمی پینا ہے، کھانے کے بعد آپ نے ہرگز پانی نہیں پینا۔ تو اس کے اوپر جو طبیب ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب والا کھانے سے پہلے پانی پینا تو پی لو، اگر کھانے کے بعد تمہیں زہر بھی دیا جائے پانی کے اندر، یا کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی پینا مثل زہر کے ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا مثل سونے کے ہے، کھانے کے بعد پانی پینا مثل زہر کے ہے۔ تو یہ طبیب کہتے ہیں، تو کھانے کے بعد پانی پینے سے جسم کے اندر چربی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بھی پانی پئیں تو اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں، جلدی سے پانی کو اپنے اندر نہ لے کے جائیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ ہوں، اس کے ساتھ آپ حلق سے نیچے اتاریں، تو یہ بھی آپ کے جو جسم کی چربی ہے اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے کے ساتھ کم از کم آپ سلاد کا لازمی اہتمام کریں۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی سلاد کو ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے جو شخص جسم کے اعتبار سے اس کا جسم بڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے۔ غصہ کرنے سے بندے کا جو جسم ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے۔ تو غصہ بالکل ہی، جو موٹا شخص ہے جس کا جسم بھاری ہے تو وہ ہرگز غصہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اپنا وزن کم کریں۔ جلدی کوئی میڈیسن یا کوئی ایسی چیز لے کر اپنے جسامت کو، اپنے وزن کو جلدی سے کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آہستہ آہستہ اور باقاعدگی کے ساتھ جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جسامت میں کمی واقع ہوگی۔ اور 10ویں بات ہے کہ آپ کو اگر قبض ہے تو قبض کا مکمل علاج کریں، قبض سے بچیں۔ اسی طریقے سے میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ میٹھی چیزوں کا کم استعمال کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ آٹا استعمال کریں جس کے اندر چھان ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو چھان ملا ہوا ہوتا ہے یہ ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے اور شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کا یہ جو شوگر کا لیول ہے اور ہاضمہ ہے جب اچھا ہوگا، شوگر لیول بہتر ہوگی، تو آپ کے جو جسم کی یہ جو چربی ہے وہ کم ہوگی۔ اسی طریقے سے جو چھان والا آٹا استعمال کرتے ہیں، بندے کے جسم کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے وہ چھان والا آٹا اس کو جذب کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار کے ساتھ جس شخص کا جسم موٹا ہے تو ان کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز
ایک ہفتے بعد 15 دنوں کے بعد اپنے جسم کے اندر اور اپنے جو اس کا وزن ہے اس کے اندر لازمی طور پہ کمی محسوس کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ان معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔